آج ہم ایک بہت ہی خاص بلکہ شاید دنیا کی سب سے خاص گاڑی پر بات کر رہے ہیں، بگاٹی لا وویچر نوار یعنی دی بلیک کار۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے تجزیے سے لی گئی ہیں جو اس گاڑی کی تفصیلات بتاتی ہیں۔ بالکل، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک مہنگی چیز کیوں نہیں ہے، بلکہ انجینئرنگ، آرٹ اور تاریخ کا ایک شاہکار کیسے ہے۔ اصل سوال یہی ہے نا کہ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیا چیز اسے اتنا مہنگا بناتی ہے؟ صحیح۔ قیمت کی بات کریں تو 2019 میں جنیوا موٹر شو میں جب یہ آئی تو سب حیران رہ گئے۔ اچھا، کتنی تھی قیمت؟ ذرائع کے مطابق ٹیکس سے پہلے ہی کوئی 18.7 ملین امریکی ڈالرز۔ ارے باپ رے، یہ تو پاکستانی روپوں میں؟ ہاں، 5 ارب 20 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ پہلا تاثر تھا جس نے واقعی سب کو ہلا دیا۔ ظاہر ہے، اتنی قیمت، لیکن بات صرف قیمت کی نہیں ہے، اس کی جو کارکردگی ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ کیا تفصیلات ہے اس کی؟ انجن وغیرہ؟ اس میں 8.0 لیٹر کا W16 انجن ہے، کوڈ ٹربو چارجڈ۔ W16 مطلب جیسے 2 V8 انجن ملا دیے ہوں اور 4 ٹربو چارجرز، کل ملا کر 1500 ہارس پاور۔ 1500 ہارس پاور، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور رفتار 0 سے 100 کلومیٹر صرف 2.5 سیکنڈ میں۔ 2.5 سیکنڈ؟ اور ٹاپ اسپیڈ 420 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے۔ یہ تو سڑک پر چلتا جہاز ہے۔ بالکل، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صرف رفتار کا کھیل نہیں، اس کی بناوٹ بھی خاص ہے۔ ہاں، وہ کاربن فائبر باڈی مکمل طور پر ہاتھ سے بنی ہوئی۔ اچھا، ہاتھ سے؟ جی ہاں، اور کاربن فائبر کا فائدہ یہ کہ ہلکا بھی ہے اور بہت مضبوط بھی، اسٹیل سے کہیں زیادہ۔ اس سے تو پھر گاڑی کی ہینڈلنگ وغیرہ بھی بہتر ہوتی ہوگی۔ بالکل، اور ڈیزائن کی جو چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں وہ بھی کمال ہیں۔ جیسے وہ 6 ایگزاسٹ پائپس پیچھے؟ وہ میں نے دیکھی ہیں تصویروں میں۔ جی، وہ بہت نمایاں ہے، اور ہیڈ لائٹس کا ڈیزائن وہ بھی بالکل منفرد ہے، اور پیچھے وہ ایک لمبی سی ٹیل لائٹ جو پوری چوڑائی پر ہے۔ صحیح، یہ سب مل کر اسے واقعی ایک آرٹ پیس جیسا بنا دیتا ہے۔ لیکن جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صرف ایک گاڑی بنی ہے پوری دنیا میں۔ صرف ایک؟ جی، صرف ایک لا وویچر نوار۔ بس؟ تبھی تو یہ اتنی خاص ہے، نایاب ہونا ہی اس کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ بالکل، یہ ایک کار سے بڑھ کر ایک کلیکٹر آئٹم ہے، ایک خزانہ۔ اور اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے نا، وہ ٹائپ 57 SC اٹلانٹک والی بات۔ جی بالکل، اس کا ڈیزائن 1930 کی دہائی کی مشہور بگاٹی ٹائپ 57 SC اٹلانٹک سے متاثر ہے۔ وہ خود ایک لیجنڈری گاڑی ہے۔ تو یہ صرف جدید ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اپنی تاریخ کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ صحیح کہا، یہ بگاٹی کے ورثے کو ایک خراج تحسین ہے، جدید انداز میں۔ کمال ہے، لیکن ایک سوال جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ یہ کہ اس اکلوتی گاڑی کا مالک کون ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا راز ہے، بگاٹی نے کبھی نام نہیں بتایا۔ اچھا، تو پھر لوگ اندازے لگاتے ہوں گے؟ بہت زیادہ، افواہیں تو بہت ہیں۔ کبھی کرسٹیانو رونالڈو کا نام آتا ہے، اوہ، مشہور فٹ بالر۔ جی، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی نامعلوم ارب پتی ہے، لیکن سچائی کسی کو نہیں معلوم۔ یہ رازداری بھی اس کی کشش بڑھاتی ہے۔ بالکل، تو اگر ہم ساری باتوں کو جوڑیں تو اس کی قیمت کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ کیا کیا وجوہات بنتی ہیں؟ خلاصہ کریں ذرا۔ دیکھیں، اول تو یہ کہ صرف ایک بنی ہے، یعنی نایاب ہے۔ دوم؟ بگاتی کی انجینئرنگ، وہ 1500 ہارس پاور۔ صحیح۔ سوم، پورا ڈیزائن ہاتھ سے بنا ہے، بالکل کسٹم۔ اور چہارم، یہ لگژری، رفتار، تاریخ، سب کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہ صرف ایک سواری نہیں ہے، یہ ایک چلتا پھرتا آرٹ پیس ہے، حیثیت کی علامت۔ بالکل، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف بہترین نہیں بلکہ منفرد چاہتے ہیں، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسی چیزیں بنانا، اتنی مہنگی، اتنی نایاب، یہ انسانی خواہشات اور کمال حاصل کرنے کی ہماری جستجو کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ شاید یہ دکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ حدود کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا آرٹ۔